أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. سابقہ آیتوں تک پیغمبر یوسف علیہ السلام جو ابھی لڑکے ہیں، پیغمبری پر فائز ہوئے نہیں ہیں، خاندان پیغمبر کی اولاد ہیں، اور آپ کے والد جو پیغمبر یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے فرزندوں میں سب سے چھوٹے آخری فرزند ہیں. ان سے اوپر 10 یا 11 بھائی ہیں. بچوں کے میں یوسف علیہ السلام میں جو لڑکے ہیں، آپ کے والد پیغمبر ہیں. اس لڑکے کے بڑے نصیب والے ہونے، خاندان نبوت والا چراغ کا سلسلہ ان سے روشن رہنے، یہ سلسلہ قائم رہنے کی علامتیں، وضاحتیں ان کے والد پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو بتلا دی گئی تھیں. وہ جان گئے تھے، جس کے نتیجے میں حد سے زیادہ توجہ، پیار، محبت اپنے اس چھوٹے لڑکے کی طرف کرنے پر اب اس کے مقابلے میں کیفیت پیدا کر دی گئی ان کے بڑے تمام بھائیوں میں، جو حسد و جلن کرتے رہے. قابل حسد و جلن چیز یوسف علیہ السلام میں تھی. ویسے واقعے کو ایک رخ دے کر ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے اندر قصہ برائے قصہ سننا نہیں ہے، بلکہ اس قصے کے ہر پہلو میں کئی ایک عبرت، نصیحت اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی چیزیں، علامتیں، وضاحتیں ہیں. یہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے چلتے ہیں. ہمارے دین اسلام کے اندر بھی حکم ہے، جیو تو محسود بن کر جیو، حاسد بن کر نہ جیو. یعنی کچھ کمال وہ پیدا کرو، اس کمال کو دیکھ کر لوگ تم پر جلیں، لیکن تم لوگوں کے اوپر حسد نہ کرو، تم نہ جلو. ان کی پرواہ تم نہ کرو، تم کچھ کرو، دینی اعتبار سے کچھ کرو، دینی اعمال کے اعتبار سے تم کچھ ایسے بنو، وغیرہ وغیرہ. چنانچہ انہوں نے راستے سے ہٹانے کے لیے تدبیریں مارنے کی کیں. آخر میں تصویہ ہوا کہ یہ والد محترم سے اس دنیاوی زندگی میں ان کو دور کر دیا جائے. سابقہ آیت تک وضاحت گزری تھی کہ انہوں نے بولی میں ڈال کر آ گیا، بڑی مشکل سے والد سے چھٹکارا لیے تھے. آخرکار والد یعقوب علیہ السلام بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے، جو تفریح اور پکنک کا عنوان تھا. لے جا کر نفرت کا اظہار جتنا کرنا تھا کیا، مارے توڑے، نفرت کیے. بھائیوں کی اتنی بڑی جماعت جو 10 افراد سے زیادہ پر مشتمل ہے، کسی ایک کو بھی رحم نہیں آیا. ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا.
اللہ تعالیٰ اب حفاظت فرمانے لگے. سب نفرت کریں لیکن قدرت کسی چیز سے غافل نہیں ہے. سبق یہ بتاتے ہوئے چلنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کے لیے امتحان اور آزمائش کے مرحلے سے گزرنا ہے. اس مرحلے میں صبر کا دامن چھوڑنا نہیں ہے. یہاں آزمائش کئی طریقے سے ہوئی. باپ اور بیٹے میں محبت ڈال کر باپ کی آزمائش کی گئی. بیٹے کو ایک سبق سکھلا دیا گیا صبر کا اور دنیا کی کیفیتیں بتلا دی گئیں. جب یہ ڈال کر جانے کے بعد والد کے سامنے جھوٹی خبر بتا کر تفصیلات بتلا دیں. آپ سمجھ گئے کہ واقعے میں کیا کیا غلطیاں ہیں. صریح طور پر جھوٹ ہے، حقیقت نہیں ہے. حقیقت کو جان کر آپ نے کہہ دیا فصبر جمیل. اب صبر جمیل اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے میں مدد طلب کرتا ہوں. تم چاہے جو بھی بیان کرو. سلسلہ آگے آج کی آیت میں. چنانچہ ڈال دینے کے بعد 3 دن تک یہ کنویں میں رہے. خفیہ طور پر بھائی آتے جاتے رہے. یہ بھی خبر دور سے لیتے رہے کیا یہ ابھی کنویں میں موجود ہے، زندہ ہے. چنانچہ تیسرے دن کی بات ہے کہ جات سیارتن ایک قافلہ آیا. سیر سے سیارہ چلنے پھرنے والا قافلہ، جس کی تفصیل کے بارے میں ہے. ملک شام سے ملک مصر جا رہا تھا. ملک شام سے ملک مصر جا رہا تھا. راستے میں اس کنویں کے قریب سے گزرے. کنویں سے واقف ہو کر جو چلنے والے راستے سے ذرا دور تھا، ان میں سے ایک شخص کو جو اس قافلے کے کام کاج کے لیے تھا، اس قافلے کے ایک فرد کو انہوں نے پانی لانے کے لیے بھجوایا. یہ شخص جا کر کنویں سے پانی لینے کے لیے پارسلو واردوں، انہوں نے پانی لانے کے لیے اس کو بھجوایا. تو اس نے پانی نکالنے کا ڈول کنویں کے اندر ڈالا، لٹکایا. کنویں کی کیفیت تفصیل کل کی آیتوں کے تحت بتلا دی گئی. اس کا منہ چھوٹا تھا، اندر سے گہرائی تھی، چوڑائی تھی. جب یہ ڈول ڈالا، رسی چھوڑا، ڈول جاتا گیا. ادھر وہ لڑکا جو کہ یوسف علیہ السلام ہیں، بعد میں پیغمبر ہونے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں حفاظت ہوتے رہی. پھر اللہ تعالیٰ ہی کی نگرانی میں بتلا دیا گیا کہ اس ڈول کو تم تھام لو. اس رسی کو پکڑ گئے. جب وہ ڈول ڈالنے والا سمجھا کہ پانی بھر گیا ہے، وزن ہو گیا ہے، کھینچنے لگا. کافی زیادہ کچھ بھاری ہی معلوم ہوا. جو ہی کنویں کے اوپر تک ڈول آیا تو دیکھا یا بشرا ھذا غلام، آئے بشارت خوشی کی انتہا، اس کے اندر تو ایک لڑکا ہے. عام لڑکوں جیسا بھی نہیں تھا، حسن و جمال کا ایک نمونہ تھا. اور نور نبوت اس کے اندر ڈھلا ہوا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شطر الحسن عطا فرمایا تھا. یعنی پورا مکمل جو حسن ہو سکتا ہے، خوبصورتی ہو سکتی ہے، سارے حسن و جمال کا آدھا حصہ پیغمبر یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. جو یہ امتیاز والی کیفیت تھی آپ کے ساتھ.
یہ بشرا بشارت سے ہے، وہ انتہائی خوشی کا اظہار کیا، یا یہ ہے کہ اس قافلے کے لوگوں میں ایک شخص کا نام ہی ہے، جب یہ ڈول زیادہ بھاری معلوم ہوا تو مدد کے لیے اس کو پکارا، اور نظر پڑی اس لڑکے پر، وہ اثر روح بزا، چنانچہ اس کو نکال لیا۔ کنویں سے نکالنے کے بعد اس کو اپنے سامان کی حیثیت دے کر، ارے انسانی خرید و فروخت غلام اور باندیوں کی عام تھی، اس کو چھپا کر مخفی رکھا تاکہ دوسروں کو اطلاع ہونے نہ پائے۔ فروخت کرنے پر کچھ پیسے ملیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علیم بما یعملون، یہاں تک چیز واقعہ چلتے جائے گا، جو حکمت مصلحت کی جو چیزیں جو سمجھانا ہے، دیکھو تم اپنے رب کی جو کیفیت صفت سے جان لو، واقف ہو جاؤ کہ اللہ تبارک تعالیٰ عالم اور علیم ہے، عالم الغیب والشہادہ، علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے، تم جو چیز زبانوں سے کھلا کہتے ہو یا چھپاتے ہو، خفی رکھتے ہو، مخفی رکھتے ہو، خوب جانتا ہے، یعنی اپنے رب کو پہچانو۔ اب یہ جو کچھ کر رہے تھے، کرنے والے تھے، کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، واقف تھے اللہ تعالیٰ، اور اس سلسلے کو ہوتے ہوئے آگے بڑھا رہے تھے اللہ تعالیٰ۔ کیا سمجھنا ہے؟ ایک انسان کے اندر جو کیفیت ہے پریشانی کی، یہ نہ سمجھے کہ اس کا رب واقف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے، اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ اگر وہ کیفیت اور آگے بڑھ رہی ہے تو تمہارے رب کا منشا ہے تمہارے ساتھ، حکمت اور مصلحت ہے تمہارے ساتھ، ایسا انفرادی طور پر ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، کائنات کی کسی چیز کے ساتھ بھی تمہارا رب غائب نہیں ہے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہارے خوشی والے معاملے میں بھی، تمہاری زحمت مصیبت مشقت والے معاملے میں بھی، ہر دو کیفیتوں کے ساتھ تمہارا رب وہ کیفیت عطا کرنے والی ذات ہے، اس کیفیت میں تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، اس کیفیت میں تمہاری اس کیفیت کے ساتھ تمہارے درجے اور مرتبے کا تعین کرنے والی ذات ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، پھر انہوں نے ایک کھوٹے سکوں میں، تھوڑے سے دام میں ان کو بیچ دیا۔ کس نے کس کو بیچا؟ 3 دن کے بعد جب آ کر دیکھا ان کے بھائیوں نے تو کنویں میں کوئی علامت، نہ آواز آتی نہ حرکت آتی، پتہ نہیں چلا، سمجھ گئے کہ اب یہ کنویں میں نہیں ہے۔ شکلیں 2 تھیں، یا تو مر جانا یا کنویں سے کسی شکل سے نکل جانا۔ کنویں میں تو موجود نہیں ہیں، نکل گئے ہیں۔ آس پاس میں کچھ علامتیں تلاش کیے تو کچھ قافلے کے ٹھہرنے کے، وہاں سے گزرنے کے علامتیں نظر آئیں، نشانات۔ پھر پیچھا کیا، نشانوں کو دیکھ کر بہت جلدی کچھ مسافت کے بعد قافلہ مل بھی گیا۔ وہاں دیکھتے ہی فوراً جا کر یوسف کو پھر پکڑے، کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، چند دن پہلے بھاگ کر گیا ہوا ہے۔ بہرحال اس طرح ہوتے ہوئے نہ ان کو رکھنا تھا، لہذا برائے نام تھوڑی سی قیمت لے کر بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، ان کو پیسے سے دلچسپی نہیں تھی اس وقت، ان کی دلچسپی ان کو اپنے راستے سے ہٹانا، باپ کی نظر سے ہٹانا، تاکہ باپ کی پوری توجہ، پیار و محبت اب ان کے غیر موجودگی میں، جب یہ دنیا سے نہیں ہیں، دنیا میں نہیں ہیں،
یہ یقین ہونے کے بعد دیگر بچوں کی طرف لوٹ کر آنا اور وہ کمال اور خوبی جو ان کو ملنے والی تھی اب یہ نہیں ہیں، تو ہم ان بھائیوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ کر آئے، وغیرہ وغیرہ۔ بالآخر یہ مصر تک پہنچ گیا قافلہ لے کر اپنے ساز و سامان کے ساتھ۔ قافلوں کی آمد و رفت تجارت کی غرض سے عام طور پر ہوتی تھی۔ ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر مصر آئے، وہ سامان بیچ دیتے تھے، مصر کی چیزوں کا حصہ لے کر نکلتے، پھر ملک شام میں بیچتے۔ تاجرین ایسا ہی کیا کرتے ہیں، فلاں کا مال فلاں جگہ سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، وہاں فروخت کرتے ہیں، پھر یہاں سے چند چیزیں شہری حدود سے لے کر پھر اپنے اپنے مقام کو لے کر جاتے ہیں۔ تاجرین کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس کو مارکیٹ میں بیچنے بکنے والی چیز کی شکل پر اتار دیے، تب قیمت لگنے لگی، فوراً فروخت نہیں کیے گئے۔ بالآخر وہ حسن و جمال کو دیکھ کر بولی لگانے کا سلسلہ چلا، چھوٹی سے لے کر بڑی تک، اور اس نے حسن و جمال مرکز نظر سب کے ہو گیا۔ آخر کار عزیز مصر، قرآن نے بار بار ذکر کرتے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ عزیز مصر نے خریدا۔ مصر حکومت کا ایک بڑا ذمہ دار شخص ہے، حکومت سے جڑا ہوا ہے، بڑا پوسٹ اور مرتبے رینک والا شخص ہے۔ اس کی شکلیں کئی قسم کی وضاحت کی گئی ہیں۔ قریب تر شکل جس طرح ہندوستان کے سب سے بڑے شخص کو صدارت کے تحت صدر جمہوریہ کی نگرانی میں وزیر اعظم ہوتا ہے، تو بڑا صدر جمہوریہ ہوا، اس کی نگرانی میں وزیر اعظم۔ حیدرآباد دکن کے وقت پر بھی بادشاہ کے نام سے ایک شخص، اور پوری ذمہ داری اس کے بعد جو وزیر اعظم کا درجہ ہوتا اس کو سالار جنگ کہا کرتے تھے۔ تو اسی طرح عزیز مصر اس جیسا ایک لقب تھا، اس سے نام سے لینا دینا نہیں۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، خود بادشاہ تھا۔ بہرحال تو آخر کار اس کی بولی کے اوپر یہ بک گئے مصر کے اندر۔ تفصیلات بہت سارے ہیں، بولی لگانے والوں میں فلاں 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 لگتے گئے، حتیٰ کہ معمولی افراد بھی چند سکے رکھ کر بھی بولی لگانے کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس نے خرید لیا، خرید کر اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیار محبت کیسے ڈالے، یہ نفرت کرتے ہوئے دنیا سے ہٹا رہے ہیں۔ قدرت ان کے پیار محبت کو رکھ کر ان کی نگرانی باپ کے سایہ عاطفت سے ہٹا کر بھی، لیکن جہاں جہاں چلتے ہیں جاتے ہیں ان کی محبت ان کے دلوں میں ڈالتے ہوئے مشق والی منزلوں میں ان کی تربیت چلتی ہے، لیکن الہیت والا راستہ یہ ترک نہیں کرتے، حقیقی انسانیت والے پہلو کے اوپر قائم اور باقی رہتے ہیں۔ جب بندہ یہ چاہتا ہے کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ نہیں سوچنا اللہ نے چاہا اس کو نیک بنایا، اللہ نے چاہا اس کو برا بنایا، ایسا نہیں۔ قرآنی ترجمے کی آیتیں ایسے مطلب نکلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ایک استعداد و صلاحیت پیدا کی ہے، ہر انسان کے اندر پیدا کر اس میں اچھا طریقہ برا طریقہ، اچھی
اچھی عادتیں بری عادتیں، اچھی فکر بری فکر، یہ دونوں طاقتیں پیدا کر یہ اچھائی کا راستہ، اچھی تعلیم، اس کی تربیت وغیرہ، یہ برائی کا راستہ، اب بندہ اس کو آگے اختیار کرنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ ارادہ اختیار بندے کو دیے گا۔ جب بندہ اچھے راستے کی طرف چلتا ہے تو اچھائی کو حاصل کرنے کے لیے مشقت تو اٹھانا پڑتا ہے، جب یہ ارادہ کر کے آگے بڑھتا ہے جدوجہد سے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اسی مدد کو حاصل کرنے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم جو ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، جو مفہوم ہے ہم کو سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ اس کے طریقے بتا دے گئے۔ جب چلنے لگے آپ سیدھے ہو رہے ہیں، ڈھنگ والے ہیں، تو دوسروں کی نظر میں کھٹکنے لگتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن جب ہمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ خریدنے والے نے خرید کر لے جا کر اپنی اہلیہ سے کہا، ملک کا بڑا فرد ہے، اس کی بیوی شوہر کی وجہ سے بڑے رینک درجے مرتبے والی ہے، عجیب اتفاق ہے کہ وہ لاولد ہے، ماں نہیں بنی ہے۔ اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، ان کو اچھے طریقے سے اعزاز کے ساتھ رکھنا، غلام کو ایسا رکھتے نہیں۔ اب یہ محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالا، مقام اچھا دیا، رہنے کے لیے جو مقام کا انتظام فرمانے اللہ تعالیٰ، ان کی بولی پر چھپتے ہیں۔ پھر لے جانے کے بعد انتہائی ایک معمولی نوکر چاکر کے جیسا نہیں رکھتے، اعزاز و اکرام کے ساتھ اس لڑکے کو رکھتے ہیں، جبکہ خونی رشتہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسا درجہ دیتے ہیں گویا حقیقی بیٹے کے جیسا درجہ دیتے ہیں، کہ جیسا پیار و محبت اس پر انیل دیتے ہیں۔ شوہر بھی تاکید کر دیا اپنی بیوی سے کہ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو رکھنا، کیا پتہ کہ کل کے دن یہ ہمارے بڑے کام کا آدمی نکلے گا بڑا ہونے کے بعد، یا کم سے کم ہم کو اولاد نہیں ہے نا، ہم اس کو لڑکا بنا لیں گے متبرنا۔ بہرحال اعزاز و اکرام کے ساتھ اس گھر کے اندر نشو و نما پاتے رہے۔ غلام کے جیسا برتاؤ کبھی نہیں کیا گیا، غیر کا جیسا احساس ہونے کو نہیں دیا گیا۔ بات ختم، یہاں تک واقعہ چلے گا، اس کو روک کر فرماتے ہیں چونکہ ایک ایک پہلو بتانا ہے، اس پہ غور کرو۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ جو یوسف ہے اس دنیا کے اندر، یہاں لفظ کا ترجمہ کریں گے دنیا، جہاں جیسا جڑے گا ترجمہ بنے گا۔ ارض الہند ہندوستان، زمین کے اوپر ہے انسان، ابھی اس دنیا میں زمین میں اپنے یوسف کو مکنا، مکان سے ٹھکانہ دینا، جگہ دینا، رہنے کا مقام ہم نے قرار دے دیا۔ لے گئے، فروخت کیے، بک گئے، خرید لیا، لے جا کر رکھا، رکھنے کا جو طریقہ جو عطا کیا، یہ ٹھکانے کا یہ طریقہ سب قدرت کی طرف سے انتظام ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح انفرادی طور پر ہر انسان سمجھ لے میں جو چل رہا ہوں، جس طریقے میں ہوں، اس طریقے کے اوپر یہ قدرت کا منشا ہے۔ زیادتی چاہتے ہو تو اسی سے طلب کرنا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرو۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، سورہ نساء میں تفصیل ہے۔ لہٰذا دوسروں کی چیزوں کے اوپر دیکھ کر تم تمنا اس کے پر مت کرو، یعنی حسد جلن مت کرو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، جو چیز دوسروں کے پاس ہے، جو تم
رشک کے ساتھ دیکھ رہے ہو، جلن کے ساتھ دیکھ رہے ہو، وہ اللہ نے اس کو عطا کیا. تم چاہتے ہو اللہ سے طلب کرو. جو حالت ہے اس کی مرضی کے تحت، جو حالت ہے اس کی مرضی کے تحت. ایسے کئی نمونے پیچھے بھی سورہ توبہ کی وضاحت میں بھی گزر گئے ہیں. حضرت ثعلبہ کا واقعے کے تحت کئی آیتیں نمونے پیش کیے گئے. کیفیت اتنی غربت کی تھی، غریبی کی تھی. زمانے کا ایک حصہ ایسا بھی گزرا، صرف ایک چادر میاں بیوی میں، ایک چادر شوہر لپٹ لے ستر چھپانے کے لیے، تو بیوی کو برہنہ بیٹھنا کہ نماز کے لیے وہی چادر بیوی لپٹ کر نماز پڑھ لیتی گھر میں، تو شوہر کسی ٹوکرے میں اس میں برہنہ بیٹھنا، کسی سے شکایت نہیں، شکوہ نہیں. جب یہ کیفیت کا پتہ چل گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی، دعا فرمائیے میرے لیے خیر ہو، کچھ حالت سدھرے. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو جو کچھ کیفیت ہے صبر کرو، تمہارے لیے بڑا اچھا رہے گا. کیونکہ وہ نبی تھے. بیویوں کے لیے دعائیں کی. حضرت انس کی ماں آئی جو خادم رسول تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درخواست کی کہ اپنے بچے کے لیے خیر و خوبی بھلائی کے لیے، اس دنیا میں زندگی کے لیے، اچھی زندگی کے لیے دعا فرمائیے. آپ ہاتھ اٹھائے دعا کیے، جس کے نتیجے میں خوشحال زندگی بھی گزری. درازی عمر کی دعا کیے، چنانچہ نتیجے میں 105 سال کے بعد وفات پائے. وہ تو دعا فرمائے نا. پھر یہاں ایسی حالت ہونے کے باوجود دعا کی درخواست کی گئی. کس قسم کی؟ یہ تنگی، یہ مشقت دور ہو کر طرز زندگی دنیا کی اچھی ہو جائے. وہ تو نبی تھے. غیب کا پیغام اللہ کی طرف سے آپ کو جاننے والے، اللہ بتانے والا، آپ جاننے والے. مشورہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صبر کرو بہتر ہوگا. لیکن یہ رکے نہیں. پھر درخواست کی، پھر سمجھایا گیا، یہ رکے نہیں. پھر درخواست کی. 3 مرتبہ کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے. اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پیغمبر ہاتھ اٹھا کے جب دعا کرتے ہیں وَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ ضرور ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. جب بھی کیے ہیں، اور امت کے لیے قیامت تک کے لیے بھی جو دعائیں کیے ہیں، جب امتی ہونے کا صحیح دامن تھامے تو وہ دعا ان کے حق میں مقبول ہے. ضرور اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائیں گے، وہ یقین ہونا. چنانچہ حضرت ثعلبہ کے حق میں دعا قبول ہوئی. تب دولت کا جو سلسلہ شروع ہوا، زیادہ وقفے کے بغیر وہ دولت کو سمیٹ کر رکھنے کے لیے مدینہ طیبہ کی زمین کافی نہیں ہوئی. جنگل کا راستہ اختیار کرنا پڑا. بے حد و حساب، گنتی سے بھی باہر ہو گئی دولت. بکریوں کی شکل میں جب زکوٰۃ کا حکم آیا، 1000 روپے کو 25 روپے زکوٰۃ نکلتی ہے. یہ بتاؤ تو 1000 روپے والا کہے گا کوئی خاص چیز نہیں، 25 روپے کی. آگے بات بڑھتی ہے. جب ہزار جم کر 1,00,000 ہو جاتے ہیں تب زکوٰۃ نکل جاتی ہے. 2500 روپے پھر بھی اتنی کوئی خاص چیز نہیں ہے. جب کروڑ میں پہنچ جاتی ہے تب زکوٰۃ نکلتی ہے 2,05,000 روپے. اب سوچنے لگتا ہے اتنی بڑی رقم نکال کے دینا،
اتنے 2 لاکھ میں اور یہ کام ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، اب سوچنے لگتا ہے۔ چنانچہ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو نہ صرف سرسری طور پر جائزہ لیا، تو 40 بکریوں میں سے 1 بکری کو نکالنا ہے، جانور محکم زکوٰۃ ہے، پھر 40 کے بعد 100 تک پہنچنا، پھر بہت دور دور کے بعد ایک ہے، تو یہ خالی خاکے کے اندر اتنی بڑی تعداد ہوگی، بڑی دور نظر تک اتنا بڑا مندہ بکریوں کا، اب یہ نکال کر دینا تو فوراً خیال کھٹکا، یہ تو ایک قسم کا ٹیکس ہو گیا، جرمانے کی شکل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں جلدی نہیں کرتا، سوچنے دو مجھے۔ چنانچہ وصولی کے لیے جو نمائندے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، ان کو بھی سمجھا کر بھجوا دیا۔ دوسرے دن سوچ کر یہ کہے نہیں نکالنا ہی پڑے گا، دینا ہی پڑے گا، چنانچہ سارے جتنے نکل سکتی تھی زکوٰۃ لے کر نکل پڑے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ کا حکم ہوا، بڑھانے والے اللہ تعالیٰ، قبول کرنے والے اللہ تعالیٰ، وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ ان سے کہہ دو تم غریبی حالت کے اوپر اکتفا کرو، آخرت کے حق میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ بعد میں اللہ نے حکم یوں دیا، ان کی زکوٰۃ قبول نہیں کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لائے، آپ نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، میں بھی نہیں کرتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لائے، انہوں نے فرمایا ان دونوں نے قبول نہیں کیا، میں بھی نہیں کرتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں بھی لائے، قبول نہیں کیے، انہی کے زمانے میں انتقال ہوا۔ لیکن اللہ نے حکم دے کر خصوصی طور پر فرما دیا، نہیں تھا تو یہ، اور یہ بھی وعدہ کیا تھا، قرآن نے ذکر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان بھی کہتے اللہ تعالیٰ وہ لوگ اس وقت مجھے عطا فرما دے، میں ضرور 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 قسم کھا کر فرمایا تھا جو حقوق اس میں نکالنے کے ہیں۔ پارے 10 میں پوری وضاحت ہے آیتوں کے اندر، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم ضرور قسم کھا کر کہتے ہیں جہاں جہاں صدقہ خیرات زکوٰۃ حقوق نکالنے ہیں، پکا یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ضرور کریں گے، ضرور کریں گے، ضرور کریں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب اللہ نے دے دیا اب بخالت پہ اتر پڑے۔ الغرض تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے یوسف کے لیے وہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے قرار دے دی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اب یہ دے کر ہو گیا، اب ان کی تربیت کرنا دینا ہے۔ اس سے پہلے آیتوں میں گزرا، خواب کے بعد آپ کے والد پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بیٹا اللہ تبارک تعالیٰ تیرے ساتھ فلاں فلاں کرے گا، یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الأحادیث، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جو بندوں کو منتخب فرماتے ہیں خصوصی اس طرح تجھے بھی منتخب کرنے والا ہے، لہذا تو اپنا خواب کی کوئی جھلکی تک اپنے بھائیوں کے کان میں مت ڈال، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اب یہ انتظامات کے لیے ایک اچھا ٹھکانہ دیے، اب اس کے بعد یہ عطا بھی فرمایا، تو تاکہ ہم ان کو تاویل الاحادیث، خوابوں کی تعویل تعبیر والے مفہوم کی تربیت دینا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اب اس امت کو بتانا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جب کوئی معاملہ کرنا ہے، ساری دنیا مل کے راستے میں رکاوٹ بنے گی، بننا چاہے
بنتی بھی ہے تو کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ہی اپنے مشیت میں ارادے میں غالب رہے گا، تمام کی تدبیریں ناکام ہو کر رہیں گی۔ یہ یقین والی کیفیت پیدا کرنا، اس امت کو بتانا ہے، اس واقعے کے ذریعے سے اس امت کو بتانا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں بندہ ایک چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک چیز کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن آخر میں ہوتا کیا ہے؟ جو اللہ اس بندے کے بارے میں چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، وہی پورا ہوتا ہے، بندے کا ارادہ پورا ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، انہوں نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، عزم عزیمت، میں کسی چیز کے کرنے کا پورا پکا ارادہ تہیہ کر لیتا ہوں، لیکن میرے ارادے کے مطابق وہ ہوتا نہیں، میرا عزم ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میرے ارادے کی عزم کو جو ٹوٹ جاتا ہے، توڑ دیتے ہیں، بس اس طریقے سے میں اپنے رب کو صحیح طور پر پہچانا کہ اس کا ارادہ چلتا ہے، اس کا عزم چلتا ہے بندے کے عزم۔ یہاں بھی وہ فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں غالب ہوتے ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اس امت کے ہر فرد کو، چونکہ اس واقعے کے ہر پہلو میں کئی کڑی سمجھانے کے، سبق لینے کے، لیکن لوگوں کی سب سے بڑی کثرت اسی عقیدے کے اندر کمزور ہے، اس حقیقت کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ جب سمجھنے کے بعد چلتی ہوئی زندگی کے اندر صبر و شکر والا پہلو اختیار کر کر جد و جہد جیسی چیزوں کا سامنا کرنے والے جو معاملات آئیں گے، اس سے صبر کرتے ہوئے آگے بڑھے گا، اللہ پر یقین کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے ساتھ اس کے ساتھ وہی کریں گے۔ اب آگے، اب یہ بچپن سے اب آگے بڑھ رہے ہیں، جوانی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، جوانی کے خاص مرحلے پر گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا کیا عطا کرتے ہیں، اس کے بعد اور کیا چیز ہوتی ہے، پھر آزمائشوں کا سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے، اور عطائے خداوندی کا سلسلہ بھی ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگلی آیت